جی السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آ، آپ نے ابھی پاکستان کے اندر جو ریپ کیس ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نے کافی واویلا سنا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے اپنی اوپینین دے رہے ہیں، اور اخباروں میں ٹی وی چینلز پہ اس کو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ود ان فیو ڈیز ایک ایک نئے کیس آنے کی ضرورت ہے، پہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور چونکہ ہسٹری میں پاسٹ میں پاکستان میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی ایک کیس آتا ہے وہ بڑا اونچا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور کیس آتا ہے اور یہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی اس کے اوپر وہ پراپر لیجسلیشن نہیں ہوتی ہے جس کی جو کہ ہونی چاہیے، اور ہم لوگ اس کے اوور نائٹ بھی رزلٹ چاہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی آپ سر آپ پھانسی دے دیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، لیکن جو پھانسی دینے والے جو چاہتے ہیں کہ پھانسی ہو، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کے ساتھ کرائم ریٹ کم ہوگا۔ جو اس کے مخالف ہیں وہ بھی، ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس سے جو ہے وہ زیادہ نفرت پھیلے گی اور لوگ اس کے اوپر زیادہ آئیں گے اس کرائم کی طرف۔ تو بہرحال ان ادھر کیس جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اوور نائٹ رزلٹس نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اس کے بارے میں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سویلائزڈ نیشنز ہیں وہ یہ کام کیسے کرتی ہیں۔ یہ 95 کی بات ہے جب میں نیا نیا یو ایس آیا تھا، امریکہ آیا تھا، تو یہ سمر کی بات ہے، یہی دن تھے، سمر اگست کی بات ہے، مئی جون جولائی اگست کی بات ہے۔ میں فارغ تھا، میرا روم میٹ جو تھا وہ پیزا ڈیلیوری کرتا تھا، تو مجھے اس نے کہا کہ یار تم گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہو تو میں پیزا ڈیلیوری کرتا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس کے ساتھ چلا گیا، ایک فرائیڈے کا دن تھا، اس کے ساتھ چلا گیا، تو وہ ایک ہم ڈیلیوری کرنے کے لیے گئے، تو وہ اندر پیزا ڈیلیور کرنے کے لیے گیا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تو ایک چھوٹی سی بچی آئی کچھ 7-8 سال کی، تو وہ کھیل رہی تھی باہر، تو وہ میں نے ہی اس کو اپنے پاس پیار سے ہی بلا لیا، تو گاڑی کے باہر آ کے تھوڑا سا میں نے پیار سے اس کے منہ پہ تھپکی دے دی اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میرا دوست آیا اور ہم واپس آ گئے۔ جب ہم واپس سٹور پہ آئے ہیں، پیزا سٹور پہ، تو جو ہمارا اونر تھا، مینیجر تھا سٹور کا، وہ بھی پاکستانی تھا، اس نے واویلا کر دیا۔ اس نے کہا تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہم نے کیا کیا؟ اس نے کہا تم نے کسی لڑکی کو ہاتھ لگایا؟ میں نے کہا نہیں، لڑکی تو کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کہتے نہیں، ہمیں ایک کال آئی ہے کہ تمہارے جو ڈیلیوری ڈرائیور آیا تھا اس نے ہماری بچی کو ٹچ کیا ہے یا اس نے ہاتھ لگایا۔ تو میں نے کہا ہاں یار، وہ ایک چھوٹی بچی تھی 7-8 سال کی، تو میں نے اس کو وہ گاڑی کے قریب آ گئی تو میں نے پیار سے اس کے گال پہ ایسے تھپکی دی جس طرح ہم کرتے ہیں پاکستان میں بچوں کے ساتھ۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، اس کے پیرنٹس نے کال کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس کو کال کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم پولیس کال کریں ہم اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں جس نے یہ کیا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، آپ لا لیں۔ خیر وہ دونوں پیرنٹس آ گئے، دونوں میاں بیوی آ گئے، انہوں نے مجھے دیکھا، مجھ سے ملے۔ تو وہ دونوں جو تھے نا یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، مجھ سے ملے تو انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، مجھ نے کہا کہ تم نے ہماری بیٹی کو ٹچ کیا ہے گال پہ؟ میں نے بولا جی کیا ہے۔ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ میں نے بولا کہ یار میں ابھی نیا نیا پاکستان سے آیا ہوں، اور بس وہ بچی تھی، ہمارے کلچر میں تو بڑا یہ عام چیز ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو یہاں پہ؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پی ایچ ڈی کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کس سبجیکٹ میں نے بتایا۔ اچھا وہ دونوں پڑھے لکھے تھے، یہ 95 کی بات ہے، دونوں پڑھے لکھے تھے، پروفیسر تھے، ان کو بات سمجھ آ گئی تو وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ یار اصل میں ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہوا ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ ہاتھ لگائے ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی بندہ ہاتھ لگائے اس طرح، تو آپ نے جو ہے نا وہ ہمیں بتانا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر کوئی جھجک نہیں کرنی ہے، ڈائریکٹ آپ نے بتانا ہے، یا آپ نے ڈائریکٹ پولیس کو کال کرنا اگر ہم نہیں ہیں۔ تو ہمارے بچے ٹرین ہوئے ہیں، ہم ٹرینڈ ہوئے ہیں اس سوسائٹی کے اندر۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ ایسے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہوا ہے سیکشول ہراسمنٹ کے اوپر، لہٰذا جب میری بچی نے یہ دیکھا کہ تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن اب تم سے مل کے ہمیں اندازہ ہوا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، تم نئے کلچر میں آئے ہو، نئی چیزیں ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارے ملک میں اور سسٹم ہوتا ہے، ہمارے ملک میں اور سسٹم ہے۔ تو اس لیے ہم نے پولیس کال کرنے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ میں تم سے مل لوں۔ خیر بعد میں اس نے کافی معذرت کی کہ سوری تم نئے آئے اور ہاں ایک غلط امپریشن ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی 2-3 دفعہ اس نے کال کر کے معافی مانگی۔
پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اس نے اس کنٹری US کے اندر یہ جو لا بنا کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ٹچ کرے گا کسی بھی بچی یا بچے کو تو آپ پولیس کو کال کر کے بتا سکتے ہیں، یہ لا میرے لیے نہیں بنا ہے، یہ قانون میرے لیے نہیں بنا، یہ قانون ان لوگوں کے لیے بنا ہے، کیونکہ یہ کباخت ہے، یہ مسائل اس سوسائٹی کے اندر بھی ہیں، یہاں پہ بھی سیکشل ہراسمنٹ پہ ہے، یہاں پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ریپ کیس ہوتے ہیں، لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ لا دیکھیں کتنا سخت ہے کہ وہ بچی کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ 911 کال کرتی اور بتا دیتی کہ یہ بندے نے مجھے ٹچ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے ہتھ کڑی لگا کے لے جانا تھا، پھر جب ہتھ کڑی لگا کے لے جانا تھا تو پھر کسی کے مائی کے باپ کی لال کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کے اندر انٹرفیئر کرتا، پھر دوسرے دن انہوں نے مجھے کورٹ میں پیش کرنا تھا، کورٹ نے یہ میرے بارے میں فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے جو حرکت کی ہے یہ میں نے کیوں کی ہے۔ جو لا کی امپلیمنٹیشن ہے اب یہ اس دن نہیں بنا تھا، لا اس وقت نہیں بنا تھا، یہ بنا ہوگا سالوں سال پہلے بنا ہوگا، پھر اس کی امپلیمنٹیشن پہ ٹائم لگا ہوگا، کرتے کرتے آج یہ سوسائٹی اس مقام پہ پہنچی ہے کہ یہاں پر وہ اس قسم کی ان کو لبرٹی ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی طور پہ آپ کو ٹچ کرتا ہے یا ریپ کرتا ہے جو بھی ہے تو آپ کو لا پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر ریپس نہیں ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بہت کم لیول پہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو لا بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے، یہاں کا لا اپنی جان مار دیتا ہے کہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہماری سوسائٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی فیصلہ ہونا ہے، اس کا کوئی اوور نائٹ آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا، یہ سالوں سال لگ جاتے ہیں، ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تو وہ جو لوگ اس جو نیا لا آ رہا ہے اس کو جو فیور میں ہے یا جو اس کے اگینسٹ میں ہے، یہ اوور نائٹ رزلٹس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، ذرا تحمل دیکھیں کریں، اور اسٹارٹ فرام پولیس ریفارم، اسٹارٹ فرام دا ڈیٹیکشن کہ یہ ڈیٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، پولیس ریفارم کیسے کی جا سکتی ہے، آپ کا جوڈیشل سسٹم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو سالوں سال لگتے ہیں۔ کرپشن کی جو انتہا ہمارے سوسائٹی کے اندر ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے میں، اس کو صاف کرنے میں ہمارے پاس سالوں سال لگیں گے، بٹ انفارچونیٹلی یہ جو ابھی واویلا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور نیا کیس ہوا تو وہ ویسے ہی یہ آگے چلتا جائے گا، یہ معاملہ اس کیس کو سارے بھول جائیں گے، آپ بتا رہا ہوں میڈیا بھی بھول جائے گا، ہر بندہ بھول جائے گا اس کو۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں کیسز ہوئے، ختم ہو گئے، بندے مر گئے، ریپ ہوئے، قتل ہو گئے، چوری چکاری ہوئی، بہت کچھ ہوا، اور وہ نئے کیس کا انتظار کرتے ہیں اور پرانے کیس وہ بھولتے جاتے ہیں۔ لہٰذا باٹم لائن یہ ہے کہ آپ ویجیلنٹ رہیں، سوسائٹی پریشر ڈالے گی گورنمنٹ کے اوپر، ہماری جو سول سوسائٹی ہے جو کہ جینون لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، سوسائٹی پریشر ڈالے گورنمنٹ کے اوپر کہ لا بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں، اور ایک کنسنسس ڈیولپ کریں کہ یہ لا ہمیں اپنی سوسائٹی کے لیے چاہیے۔ یہی لا جو ہے یہاں لوگ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ وہ ایک پریشر گروپ بناتے ہیں، گورنمنٹ کو کنونس کرتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے لاس چاہیے۔ اگر ہم اپنی ذاتیات میں رہیں گے، اگر ہم اس کو اوور نائٹ اس کے رزلٹس دیکھنا شروع کریں گے تو یہ کبھی بھی مسائل آپ کے حل نہیں ہوں گے، اور یہ مت بھولیں کہ کل وہ تھا اور ہماری باری نہیں آئے گی، ہماری باری بھی آ جائے گی، کب آئے گی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن کبھی آ جائے گی، اس وقت ہم اپنے ہاتھ پاؤں ملتے رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں ملیں، ہم اس کا عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی گورنمنٹ کو، اپنی سوسائٹی کو ریفارم کرنا ہے، ان کو کنونس کرنا ہے کہ آپ ہماری بہتری کے لیے لاز بنائیں، اپنے MNA، اپنے MPs، اپنے پرائم منسٹر کو کیمپین دن کے ان کو بتائیں کہ ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ چاہیے، اور پولیس ریفارم سب سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ میرا پہلا جو ڈیفنس ہے، جو پہلی جو میں کال کرتا ہوں یہاں پہ وہ میں پولیس کو کرتا ہوں، اور ودن 5 منٹس پولیس آ جاتی ہے، اس کے بعد سارے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ اگر ہماری پولیس ہی نہیں ہمیں پروٹیکٹ کرے گی، ہمیں لوکل پولیس پروٹیکٹ نہیں کرے گی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ السلام علیکم۔